السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک لسٹ بتاتا ہوں چند مشہور و معروف گناہ۔ سنیے، یاد کیجئے اور بچنے کی کوشش کیجئے۔ داڑھی منڈوانا گناہ ہے، نماز ترک کرنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، حج کے قابل ہو کر حج نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا یہ بھی گناہ ہے، والدین اور اپنے اساتذہ کی جائز کام میں نافرمانی کرنا گناہ ہے، اہل و عیال کے حقوق ادا نہ کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، اور جوا کھیلنا، چوری کرنا، جیب کاٹنا، قرض لے کر پھر ادا نہ کرنا یہ سب گناہ ہیں۔ کسی کی زمین یا مکان غصب کرنا، سود لینا، رشوت لینا یا کسی ناجائز کام کو رشوت دے کر کرانا، غلہ کی گرانی سے خوش ہونا، جھوٹی قسم کھانا یا جھوٹی گواہی دینا، خودکشی کرنا یہ سارے گناہ ہیں۔ تقریبات میں ناموری کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنا رتبہ اونچا کرنے کے لیے فضول خرچی کرنا یا قرض لے کر خرچ کرنا یا قرض لے کر خرچ نہ کرنا، یہ ناموری کے لیے یہ کام کرنا، تقریبات وغیرہ یہ بھی گناہ ہے۔ مرد کے لیے پائجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکانا بھی گناہ ہے۔ ناجائز امور میں چندہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ میدان جہاد سے بھاگنا گناہ ہے۔ امانت سے خیانت کرنا گناہ ہے۔ جاندار کی تصویر بنانا یا کسی جاندار کی تصویر گھر یا دکان میں رکھنا بھی گناہ ہے۔ جادو کرنا یا جادو کرنا سیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ پڑوسی، مہمان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ بری نیت سے کسی لڑکے یا لڑکی کو دیکھنا یا اس سے باتیں کرنا یا عورت کا نامحرم مرد کو تاکنا یہ گناہ ہے۔ گالی دینا گناہ ہے۔ فتنہ کرنا، عورتوں کا ٹخنے کھولنا، بلا ضرورت خاص نامحرم مرد سے بات چیت کرنا یہ سب گناہ ہیں۔ علماء کی توہین کرنا گناہ ہے۔ تکبر کرنا گناہ ہے۔ حسد کرنا گناہ ہے۔ بخل کرنا گناہ ہے۔ اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا گناہ ہے۔ حرص کرنا گناہ ہے۔ ناشکری کرنا گناہ ہے۔ بے صبری کرنا گناہ ہے۔ لمبی لمبی آرزوئیں باندھنا بھی گناہ ہے۔ چغلی کھانا بھی گناہ ہے۔ غیبت کرنا گناہ ہے۔ غصہ کرنا گناہ ہے۔ خود پسندی میں مبتلا ہونا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ دونوں طرف سے شرط باندھنا گناہ ہے۔ بدعت کے کام کرنا گناہ ہے۔ جائز اور مستحب کام میں ایسی شرطیں لگانا جو شریعت سے ثابت نہ ہوں گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا گناہ ہے۔ کسی کی زمین پر بحیثیت موروثی قبضہ کرنا گناہ ہے۔ مرشدی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ گناہ تو گناہ، آپ اسباب گناہ سے بھی مریدین کو کوسوں دور رہنے کی تلقین فرماتے اور خود آپ بہت ہی زیادہ احتیاطوں پر عمل فرماتے۔ ایک مرتبہ میں حضرت رحمہ اللہ کی خانقاہ میں مقیم تھا، نہانے کے لیے حمام میں چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو حضرت رحمہ اللہ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے عرض کیا حضرت قریب حمام میں غسل کے لیے گیا تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے اس بات پر نہایت ناراضگی اور خفگی کا اظہار فرمایا کہ وہاں جا کر نہاتے ہو جہاں شراب اور زانی ہر طرح کے لوگ آ کر نہاتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے اور وہ تیسرے گناہ کا اور وہ چوتھے گناہ، پھر اس طرح گناہوں کی کثرت کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور توبہ کا ارادہ نہایت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ توبہ کی توفیق نہ ملے تو بغیر توبہ کے ہی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس ایک واقعہ اور ملفوظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت رحمہ اللہ کی زندگی کتنی احتیاطوں کے ساتھ گزری تھی۔ اللہ ہمیں ان اللہ والوں کی سچی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ اس دور میں لوگوں کا گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جانا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرنا بہت عام ہے۔ اس کی وجہ علم دین سے جہالت، اکابر و اسلاف کے طریقے سے لاپرواہی اور اہل اللہ کی صحبت سے بے رخی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی سزا صرف آخرت میں ہی ملے گی، حالانکہ بداعمالیوں کا جس طرح آخرت میں وبال پڑے گا اسی طرح دنیا میں بھی آفات و عذاب
مہلک بیماریوں اور مال میں بے برکتی کی صورت میں قہر الہی نازل ہوگا۔ دنیا میں عذاب نازل ہونے کی چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل نے سرکشی اختیار کی اور اس چیز میں پڑے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل ہو کر۔ سورہ اعراف میں ہے۔ نیز فرمایا، جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے انہیں سزا دی۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اور فرمایا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا ان بداعمالیوں کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجیں۔ اس مضمون کی بہت سی آیات کریمہ موجود ہیں۔ بداعمالیوں اور گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اس کی کچھ تفصیلات ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں، پڑھیے اور فکر کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو تو بڑی آفات میں پھنس جاؤ گے۔ فحش بدکاری جس قوم میں علل اعلان عام ہو جائے تو ان میں ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے کبھی سننے میں نہ آئی ہوں۔ فحش بدکاری جس قوم میں علل اعلان عام ہو جائے تو ان میں ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو کبھی پہلے سننے میں نہ آئی ہوں۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں ان پر قحط، مشقت اور بادشاہ کا ظلم مسلط ہو جائے گا۔ جو قوم زکوٰۃ کو روک لے ان سے بارش روک لی جائے گی، اگر جانور نہ ہوں تو ایک قطرہ بارش بھی نہ برسے۔ جو لوگ معاہدوں کی خلاف ورزی کریں ان پر دوسری قومیں مسلط ہو جائیں گی اور ان کا مال و متاع لوٹ لیں گی۔ جو لوگ اللہ کے قانون کی مخالفت کریں، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف حکم جاری کریں، تو ان میں خانہ جنگی ہوگی۔ ابن ماجہ شریف میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے زلزلے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ زنا کو جائز کام کی طرح نڈر ہو کر کرنے لگتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور آلات موسیقی بجاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں غیرت آتی ہے، زمین کو حکم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہلا ڈال۔ معاصی گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ علم سے محرومی ہو جاتی ہے، کہ علم تو ایک باطنی نور ہے، دل کا نور ہے، اور گناہ اندھیرا ہے جس سے نور باطن بجھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرماتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تم میں ایک نور رکھا ہے، سو تم اس کو معصیت کے اندھیرے میں بجھا مت دینا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ ہی کے دوسرے ایک استاد امام وکیع رحمہ اللہ نے بھی اسی نوعیت کی بات فرمائی تھی کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وہب رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میری اطاعت ہوتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی تو غضبناک ہو جاتا ہوں، تو لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ترجمہ یہ ہے، یعنی بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے، رزق سے اپنے اختیار کردہ گناہ کے سبب۔ گناہ سے چین و سکون میں کمی ہوتی ہے اور زندگی ایک بوجھ معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے نافرمانی کا انتقام لینا چاہتا ہے تو بچے کثرت سے مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نافرمان کو اپنے ماتحتوں کی نافرمانی کا صدمہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب کبھی مجھ سے معصیت سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا اثر میں اپنی بیوی اور اپنے جانوروں میں محسوس کر لیتا ہوں کہ وہ پوری طرح میرے فرما بردار نہیں رہتے۔ گناہ گار کے کاموں سے برکت و سہولت ہٹا لی جاتی ہے، جبکہ فرما برداروں کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو اللہ کا ڈر اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ گناہوں سے دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے جس کی نحوست راہ سنت سے بھٹکا کر بدعت و گمراہی میں مبتلا کر چھوڑتی ہے، اور حسب مفہوم حدیث جو شخص
ایک بدعت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک سنت پر عمل سے محروم کر دیتے ہیں۔ پھر سنیں، جو شخص ایک بدعت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سنت پر عمل سے محروم کر دیتے ہیں، حالانکہ سنت سے محرومی جنت سے محرومی ہے۔ بعض مرتبہ اس سیاہی کا اثر دل سے آنکھ میں آتا ہے اور پھر چہرے پر، حتیٰ کہ سب کو اس سیاہی کا اثر چہرے پر دکھائی دیتا ہے۔ فاسق کیسا ہی حسین و جمیل ہو مگر اس کے چہرے پر بے رونقی کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے چہرے پر رونق، دل میں نور، رزق میں وسعت، بدن میں قوت، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور بدی کرنے سے چہرے پر بے رونقی، قبر اور قلب میں ظلمت، قبر میں اور دل میں ظلمت، بدن میں سستی، رزق میں تنگی اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہوں کا ایک دنیاوی نقصان یہ ہے کہ آدمی اطاعت و فرما برداری سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ایک اطاعت چھوٹ گئی، کل دوسری اور پرسوں تیسری، یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سارے نیک کاموں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی مریض نے ایک مزیدار لقمہ کھایا جس نے مرد بڑھا دیا اور دوسرے 1000 لقموں سے محروم کر دیا۔ گناہگار آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے، گناہگار آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے، گناہگار آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی نگاہ میں بھی ذلیل و خوار ہی لکھ دیا جاتا ہے، مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں تو اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا عزت دینے والا۔ گناہگار کی نحوست اور اس کا نقصان تمام مخلوقات پر پڑتا ہے، جس کے باعث مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور نافرمانوں پر لعنت کرتے ہیں جبکہ قحط سخت ہو جاتا ہے اور بارش رک جاتی ہے، اور جانور کہتے ہیں کہ یہ ابن آدم کے گناہوں کی نحوست ہے۔ گناہوں کی عادت سے عقل میں فتور اور فساد آ جاتا ہے، کیونکہ عقل ایک نورانی صفت ہے جس کے لیے معصیت کی کدورت سخت نقصان دہ ہے۔ نیز گناہ کرنا خود بھی عقل کمزور ہو جانے کی دلیل ہے۔ اگر عقل ٹھکانے ہوتی تو اتنی وعیدات و نقصانات جاننے کے بعد گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک نقصان یہ کہ گناہ کرنے سے شیطان اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ طاعت خداوندی ایک قلعہ ہے جس کے سبب شیطان کے غلبے سے محفوظ رہتا ہے۔ جب قلعے سے باہر نکلے گا تو شیطان اس کو گھیر لیں گے، یہاں تک کہ اس کے تمام اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیں گے۔ کائنات میں جو بھی بگاڑ اور نقصان ظاہر ہوتا ہے وہ سب اعمال بد کا ہی نتیجہ ہے۔ کائنات میں جو بھی بگاڑ اور نقصان ظاہر ہوتا ہے وہ سب اعمال بد یعنی برے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم میں ہے، یعنی ظاہر ہوا بگاڑ خشکی میں اور سمندر میں بسبب ان اعمال کے جن کو لوگوں کے ہاتھ کر رہے ہیں۔ پانی، غلہ، پھل، اناج کا ناقص ہونا بھی ایک بگاڑ ہے جو گناہوں کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ میں نے بنو امیہ کے کسی خزانے میں گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر دیکھے جو ایک تھیلی میں تھے، اور اس پر لکھا تھا کہ یہ زمانہ عدل میں پیدا ہوئے تھے، اور بعض صحرائی لوگوں کا بیان ہے کہ پہلے زمانے کے پھل اس وقت کے پھلوں سے بڑے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آئے گا، کیونکہ اس وقت اطاعت کی کثرت ہوگی اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے گی، پھر اس کی برکتیں عود کر آئیں گی، یہاں تک کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ایک انار بڑی جماعت کو کافی ہوگا اور وہ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں گے۔ انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک اونٹ پر بھاری ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ روز روز کی بے برکتی ہماری خطاؤں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، آفات اور مصائب جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کوئی بلا نازل نہیں ہوتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور کوئی بلا دور نہیں ہوتی مگر توبہ کے سبب سے۔ سورہ شورى میں ارشاد خداوندی ہے کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے سو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے ہے،
اور بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نعمت کا زوال گناہ کے باعث ہی ہوتا ہے۔ کئی گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور فرشتوں کی لعنت وارد ہونا آیات و روایات سے ثابت ہے کہ اگر گناہ میں دوسرا نقصان نہ بھی ہو تو کیا یہ کم ہے کہ زندگی میں ہی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سزاوار ہو گیا۔ ایک نقصان یہ کہ گناہ کر کے دلی اطمینان اور سکون ختم ہو جاتا ہے، ہر وقت کھٹکا رہتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے یا کوئی بدلہ لینے نہ آ جائے، جبکہ گناہوں سے بچنے میں سکون اور راحت ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ دل میں ہی بس جاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت بھی اسی گناہ میں مشغول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہو جاتی ہے، جس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ گناہوں کی بڑی نحوست کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہو جاتی ہے، جس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ ایک شخص کو مرتے وقت کلمے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا میں نے ساری عمر کوئی گناہ تو چھوڑا نہیں، مجھے اس کلمے سے کیا فائدہ ہوگا، نعوذ باللہ، آخر بغیر کلمے کے مر گیا۔ کوئی عاقل ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ ذرا سے جھوٹے مزے کے لیے اتنا بڑا پہاڑ مصائب کا اپنے سر پر لے۔ جس طرح ہم روزانہ کے معاملات میں نقصان دہ چیزوں سے دور رہتے ہیں، یہی برتاؤ معاصی کے ساتھ کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسے بار بار سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ جتنے بھی لوگ یہ سنیں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما، امت کے فرد کو یا اللہ معاف کر دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما، امت کے فرد کو معاف کر دے۔ یا اللہ کافروں کو ہدایت عطا فرما، یہودیوں کو ہدایت عطا فرما، امت کے فرد کو ہدایت عطا فرما، سب کو پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرما، ہم سب کو اپنی فرما برداری والا بنا، سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا، اعمال کی خدمت کی استقامت نصیب فرما، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، سب کی حفاظت، کفایت، کفالت، نصرت و مدد فرما، کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ سب کو کامل توجہ اور دھیان نصیب فرما، کامل خشوع اور خضوع نصیب فرما، کامل اخلاص نصیب فرما، کامل اخلاق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔